قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی خوبصورت مثال بیان کی ہے کہ جو شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیتی ہے، اور وہ اتنی بہترین مثال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی، کسی مدرسہ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنی صاف ستھری اور اتنی آسان ترین مثال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی گمراہ ہو، وہ جتنا مرضی گیا گزرا انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین مثال بیان کی ہے کہ جو ہر کسی کو سمجھ کے اندر آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الحج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 73، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ قرآن کو فرقے کی اینک اتار کر جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں سمجھ کے اندر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی، اے پوری کائنات کے لوگوں، جو انسان پیدا ہو چکے، جو فوت ہو چکے، جو پیدا ہونے والے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ، اس کو توجہ کے ساتھ سنو، اس کو غور کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ اس مثال کو سنو۔ وہ اتنی اہم ترین اور اتنی آسان ترین مثال ہے، اور یہ شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ من دون اللہ کے اندر اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ غیر اللہ کے اندر آتی ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا۔ قرآن کے الفاظ کو توجہ کا ساتھ سنیے گا، یہ اتنی بہترین مثال اللہ آپ کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کیا نہیں کر سکتے، ان کی اتنی استطاعت، اتنی طاقت، ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے۔ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ اس کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، پوری کائنات مل جائے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ جمع ہو جائیں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مصیبت کے اندر کام کا آنے والا، جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنے نفع نقصان کا، خوشی اور غمی کا مالک سمجھتے ہو، حیثیت کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے ہی جمع ہو جائیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، سادہ عام فہم کی بات اللہ کر رہے ہیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگلے الفاظ اس سے بھی بہترین، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے یہ مکھی، مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر ایک مکھی آئے، مثال دے رہا ہوں، تمہارا دسترخوان تمہارے سامنے لگاؤ، تمہاری دسترخوان کے اوپر کوئی پلیٹ پڑی ہو، اس پلیٹ کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز تم نے رکھی ہو، میری مکھی، میری بنائی ہوئی مخلوق آئے، چھوٹی سی مخلوق آئے، وہ کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، میری بنائی ہوئی مکھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم میرے علاوہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، فرمایا یہ مکھی سے اس ذرے کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔
کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اس مثال کو سمجھنے کے لیے۔ پڑھیں آپ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 کو پڑھیں، کھولیں، دیکھیں، آپ قرآن کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں، تفہم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، سنیں۔ قرآن عام فہم کی کتاب اللہ رب العزت نے اس کو تدبر کرنے کے لیے، اس کو تفکر کرنے کے لیے بھیجا۔ فرمایا میری مکھی بنانا تو درکنار ہے، اگر مکھی کوئی چیز کوئی ذرہ لے جائے، نہیں لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اس کو بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ غور طلب ہے۔ جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، جو مانگ رہا وہ بھی کمزور ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ پتھروں کے بت اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، پھر ان بتوں کے سامنے خود اپنی حاجت رکھتے تھے، ان بتوں کے سامنے اپنی عبادات کرتے تھے، ان بتوں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مانگنے والا کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ جو مانگ رہا ہے وہ زمین کے اوپر کھڑا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ زمین کے نیچے 6-7 فٹ اس کو نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ آگے فرماتے آیت نمبر 74 میں، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے، حاجت روا سمجھے، ما فوق الاسباب کسی سے مانگے، فرمایا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ فرمایا بے شک یقیناً اللہ بہت قوت والا ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ مثال تھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بیان کی۔ یہ ایسی بہترین، ایسی آسان ترین، ایسی خوبصورت مثال ہے، سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی، کسی تعلیم کی، کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مثال شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ اللہ شرک اور بدعت جیسی بری لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔